ہمارا 15ویں نشست ہے بہار شریعت کی عقائد کی جو کتاب ہے، اس میں سے پہلے حصے کی جو کتاب ہے اس میں سے یہ 15ویں نشست ہے، اور الحمدللہ ہم بہت کچھ اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں۔ اب آج کے جو موضوع ہے وہ ہے میعاد و حشر کا بیان۔ میعاد اور حشر کا بیان۔ میعاد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، اور حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو جانا۔ تو چونکہ سب کو پتا ہے کہ میعاد اور حشر کیا ہے، یعنی قیامت کیا ہے، اس کے بارے میں یہ ہمارا آج کا درس ہے۔ اور جن کو بہار شریعت کے بارے میں نہیں معلوم، تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ بہار شریعت وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کو علامہ مولانا امجد علی خان اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدر الشریعہ نے لکھی۔ اس کی 17 جلدیں ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد اور بھی جلدیں بنائی گئی، لیکن 17 جلدوں پر آپ نے کام کیا، اور پہلی جلد جو ہے یہ عقائد کے بارے میں ہے۔ اور جو یہ جلد بھی پڑھ لے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس پر کامزن ہو جائے انشاءاللہ العزیز اس کا ایمان کبھی ڈگمگائے گا نہیں، انشاءاللہ اس کا ایمان کبھی ڈگمگائے گا نہیں۔ تو ہماری یہ 15ویں نشست ہم شروع کرتے ہیں، میعاد اور حشر کا بیان۔ جیسے میں نے عرض کیا، سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے اس موبائل کو بند کر دو، پوری محفل کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ایک آدمی ادھر اٹھ کے جا رہا ہے، ایک ادھر سے اٹھ کے جا رہا ہے، خدا کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بند کر دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ تو میعاد کہتے ہیں وعدے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ ہم سنتے آ رہے ہیں۔ میعاد کہتے ہیں وعدے کو، اور حشر کہتے ہیں جمع ہونے کو۔ تو چونکہ قیامت کے دن سب کو جمع ہونا ہے، اس کو حشر کہا جاتا ہے، اور چونکہ یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ یہ ضرور حشر ہوگا، سب کا حساب لے گا، اس لیے اس کو میعاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ درس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں معاملہ بتا دوں کہ قیامت دراصل ایک قیامت نہیں ہے، قیامت 2 حصوں میں ہے۔ قیامت 2 حصوں میں ہے۔ ایک قیامت وہ ہے کہ جو اس دنیا پہ برپا ہوگی، جو اس دنیا پر برپا ہوگی، اور اس کے بعد جب ہر کوئی فنا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہ بچے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق دوبارہ سب کو زندہ فرمائے گا۔ تو وہ جو دوبارہ زندہ فرمانا ہوگا وہ دوسری قیامت ہوگی، تو وہ دوسری قیامت ہوگی۔ تو دوسری قیامت کو لوگ حشر بھی کہتے ہیں، روز جزا بھی کہتے ہیں، حساب کا دن بھی کہتے ہیں۔ اور اس دنیا میں جب فنا ہونے کا حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پہلی قیامت ہوگی، وہ ہوگی پہلی قیامت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنی موت کو ہی قیامت سمجھو، اپنی موت کو ہی قیامت سمجھو۔ یہ مفہوم میرے ذہن میں پہلے سے تھا، لیکن الحمدللہ ایک حدیث پاک میں پڑھا تو یہ مفہوم اور ذہن میں بیٹھ گیا کہ سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ اپنی موت کو ہی قیامت سمجھو۔ اس کا مفہوم یہ سمجھ لیجئے کہ چونکہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت تو بہت دور ہے، قیامت تو بہت دور ہے، کس کو پتا کب آئے گی؟ ابھی تو دجال نہیں آیا، ابھی تو سور نہیں پھونکا گیا، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، یاجوج و ماجوج کا ظہور نہیں ہوا، قیامت تو اب بہت دن باقی ہے، میری زندگی میں قیامت نہیں آئے گی۔ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے، اور یہی خیال ہوگا کافروں کا اس دن جس دن اصل قیامت آئے گی ان پر۔ تو مسلمانوں کو کافروں کے جیسا تو نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو تو قیامت کا کھٹکا ہمیشہ ہونا چاہیے کہ قیامت تو بھلے ہی کافروں پر آئے گی، لیکن وہ قیامت تو ہر کوئی دیکھے گا جس میں حساب دینا ہے، جس میں حساب دینا ہے۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی قیامت کو، اپنی موت کو ہی قیامت سمجھے، اس لیے کہ جب انسان مر جائے گا، جب انسان مر جائے گا تو پھر تو کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، اس کے بعد تو کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ تو قیامت میں اور اس کے درمیان میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا اب اور اس کی موت میں فاصلہ ہے۔ یوں سمجھ کر کے اپنے موت کی تیاری کریں اور قیامت کی تیاری کریں۔ تو آگے یہاں پر جو درس کے طور پہ چل رہا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ
علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں بے شک زمین و آسمان اور جن و انس اور ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تعالی کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ نشانیاں کافی طویل ہیں، انشاءاللہ ایک ایک نشانی پڑھ کر کے اس پر جو دلائل قائم کیے ہیں اور جو احادیث مبارکہ سے قرآن پاک سے احادیث مبارکہ سے آیات اور ثبوت پیش فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، کیونکہ کافی پھر طویل ہو جائے گا اور آج وقت بھی اتنا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پہلے ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہمیشگی اور بقا ہے۔ اس کا ثبوت جو ہے دو آیت قرآن یہاں پہ پیش کی گئی ہے۔ پہلے میں ہے سورہ رحمان میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں کل من علیہا فان، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فانیوں سے مراد کہ یہ جو زمین ہے جس پہ تم چلتے پھرتے ہو، یہ اور اس پہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور بقا تو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ آگے دوسری دلیل جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ سورہ قصص سے یہاں پر لکھی ہے لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں یہ ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کل شیء حالک، کل ہر شے ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، الا وجہ سوائے اس کی ذات پاک کے، سوائے اس کی ذات پاک کے، لہ الحکم اسی کے لیے حکم ہے، یعنی اسی کی حکمرانی ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف سب کو یعنی تم سب کو لوٹنا ہے، تم سب کو لوٹنا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ضمناً یاد آئی کہ قرآن پاک میں بار بار ہم نے پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ غالباً یہ آیت کریمہ 2 مرتبہ قرآن پاک میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرے تو سول کہہ لیں، اسپرٹ کہہ لیں، لائف کہہ لیں، تو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب ہم سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں اسی درس میں کہ اللہ تبارک و تعالی حی ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، حی ہے، زندہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب کہہ دیا یہاں پر کل نفس ذائقۃ الموت، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میں صرف سوال کر رہا ہوں، آپ سے جواب طلب نہیں کر رہا، صرف ذہن کو جوڑنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی لفظ نفس کو استعمال فرمایا قرآن میں۔ آپ ارشاد فرماتا، اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں خود کے نفس سے ڈراتا ہے۔ تو یہاں پر امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اپنے غضب سے ڈراتا ہے، یعنی اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ لیکن لفظ جو ہے استعمال جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہے نفس، نفس یعنی جان، اپنی خودداری، اپنی جان۔ تو اگر کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استعمال فرمایا ہے لفظ نفس وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، 2 بار ارشاد فرمایا، اور 2 بار یہاں پر قرآن میں بھی ہے وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت آئے گی؟ یہ اگر کوئی سوچے تو وہ اسلام سے فوراً خارج ہو جائے، وہ اسلام سے فوراً خارج ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو پھر یہاں پہ یہ لفظ جو ہے کلو نفس، تو کل نفس، کلو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمام نفس کو، ہر نفس کو۔ تو اگر وہی قانون جو وہابڑے لگاتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ، اگر وہی قانون بدعت پہ لگاتے ہیں تو یہاں پر کیوں نہیں لگاتے؟
کہتے ہیں نا کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کل، یہاں پہ کل ہے، اس کے اندر سب کچھ شامل ہے۔ ویسے تو بہت سارے دلائل اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن جب یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو پھر یہاں پر بھی کہنا پڑے گا کہ ہر نفس کو موت ہے، اور اللہ نے بھی اپنے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر تمہارا عقیدہ کیا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مر جائے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین، ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لفظ کل سے مراد جنرل ہے، تمام ہے، لیکن اس میں استثناء شامل ہوتا ہے، اس میں استثناء شامل ہوتا ہے۔ بارگاہ ایک ضمن بات نکلی، اور آگے ارشاد فرمایا دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ یعنی انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک جو ہے زمین پھٹ پڑے گی اور ایک انسان مشرق میں غرق ہو جائے گا، یعنی زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، ایک انسان مغرب میں کہیں پر دھسا دیا جائے گا، اور ایک انسان جو ہے جزیرہ عرب میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ نشانی سامنے آئے گی، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم شریف سے آپ نے اس کو اخذ فرمایا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ علماء تو باقی رہے اور ان کے دلوں سے علم محو کر دیا جائے، اس کے ثبوت جو ہے ایک اور حدیث سے آپ نے یہاں ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا، لیکن اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو مار دے گا اور جو ہے علم جو ہے ختم ہو جائے گا، اس طرح نہیں ہوگا، لیکن وہ یوں کرے گا کہ علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، یعنی کتابیں رہ جائیں گی، کمپیوٹر کے اندر حدیث و قرآن پاک رہ جائے گا، لیکن دنیا میں اس کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس سے معاملہ اخذ کر کے لوگوں کو بتانے والے دنیا میں نہیں رہیں گے، دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوگا کہ عالم چلے جائیں گے دنیا سے، تو پھر لوگ اپنے سردار جو ہے جاہلوں کو بنائیں گے، جاہلوں کو اپنے سردار بنائیں گے، ان سے معاملات پوچھیں گے، فتوے لیں گے، تو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والے کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہاں پر علامہ صاحب نے ایک اور اچھی لطیف بات بتائی، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عالم زندہ رہیں گے لیکن دل سے علم نکل جائے گا۔ بھائی اگر کسی کے دل سے علم نکل جائے تو پھر وہ عالم ہی نہیں رہا، پھر تو وہ عالم ہی نہیں رہا۔ تو ایسے ڈھونگی ضرور ملیں گے آپ کو جو گھومتے پھرتے ہوں گے، علم کا لبادہ اوڑھ کر کے چلتے پھرتے ہوں گے، اور جواب دیں گے، کوئی سوال کرے گا تو ایسا جواب دیں گے آنکھیں بند کر کے اور بڑے اطمینان سے کہ بہت بڑے عالم ہیں، ان سے بڑا کوئی عالم ہے ہی نہیں، ان سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، لیکن پکے جاہل ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ دور آ چکا، یہ دور آ چکا، ایسا دور آ چکا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین تھوڑا سا لباس آدمی اپنا چینج کر لے اور چہرے پہ سنت سجا لے تو لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں۔ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں تو ہر کوئی یہ لباس میں ہوتا تھا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں میری امت کے لیے وہ پسند کرتا ہوں جو علی پسند کرے یا عبداللہ ابن مسعود پسند کرے، عبداللہ ابن مسعود پسند کرے، یعنی وہ علماء تھے اس زمانے کے یا اور بھی علماء تھے اس زمانے کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف لبادہ پہننے سے آدمی عالم نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیے زمانہ آ چکا ہے کہ آپ کسی کو کوئی سوال کرے نرا جاہل ہوگا، جہالت کا اقرار نہیں کرے گا، لیکن کہے گا ہاں میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، مسئلہ یہی ہے، مسئلہ یہی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی قبر کو نور سے نور فرما دے، مزید آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جب آپ سے کوئی سوال کرتا 10 میں سے 7-8 سوال کا جواب دیتے مجھے نہیں پتا،
مجھے نہیں پتا. کہ لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے عالم اتنے بڑے محدث, وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا. تو ان کی طرف سے ان کے شاگردوں نے کہا کہ یہی عالم کی نشانی ہے کہ وہ اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک کہ اس کو پکا یقین نہ ہو کہ میرا جواب بالکل درست ہے, میرا جواب بالکل درست ہے. آپ آج دیکھیے کہ ہر ہتھا ہیرا گہرا نتھو گہرا جو چاہے جی میں آتا ہے بکتا ہے, بلکہ شرک کے فتوے تو اتنی آسانی سے دیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ چلر بانٹ رہے. شرک ہی ان کی بڑھتی دولت, چھرو شرک لٹاتے ہی ہے. آپ پہ ڈھالے, باپ پہ ڈالے, کون ہے جس کو بچاتے ہی ہے؟ عبد عزیز اور ولی اللہ کو شرک کی دلی دکھاتے ہی ہے. آج کل یہاں پر جو ہے فتوے باز, جس کی چہرے پہ داڑھی بھی نہیں, سر پہ ٹوپی بھی نہیں, اس کو کوئی چیز پوچھو تو پہلے شرک سے شروع کرتا ہے کہ یہ تو شرک ہے. اگر اس کو شرک کی دلیل نہیں ملتی تو کہتا ہے حرام ہے, حرام کی دلیل نہیں ملتی تو کہتا ہے بدعت. خود گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے, بلکہ اس نے اپنے جہنم کا پہلے سے ٹھکانہ بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آگے ارشاد ہوا جہل کی کثرت ہوگی. میرا خیال ہے یہ پوائنٹ کو ہم کور کر چکے. جہل کی کثرت ہوگی یعنی لوگ جاہل زیادہ ہوں گے, عالم بہت تھوڑے ہوں گے. عالم بہت تھوڑے ہوں گے. یہ قیامت سے پہلے جو نشانیاں ہوں گی اس کا تذکرہ چل رہا. آگے ارشاد ہوا یہ کچھ احادیث میں 10 نشانیاں بتائی گئی قیامت سے پہلے کی نشانی کے بارے میں. 10 نشانیاں, کچھ نشانیاں الگ الگ احادیث میں موجود ہیں. ایک اور نشانی یہاں پر ارشاد ہوئی کہ زنا کی زیادتی ہوگی, اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں. بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا, بڑے چھوٹے کا کسی کا بھی لحاظ یا پاس نہ ہوگا. اور آپ دیکھیے یہاں پر زنا کی زیادتی ہوگی. اب سب حدیث پاک میں آیا جب انسان کسی غیر محرم عورت کو شہوت کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کے دیکھے تو یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے, یہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے. غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے تو یہ اس کے ہاتھ کا زنا ہے. اس کا بوسہ لے لے تو یہ اس کے ہونٹوں کا زنا ہے. علی ھذا القیاس. لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ لوگ گدھوں کی طرح انہیں بالکل بے شرمی کے ساتھ زنا کریں گے, حتیٰ کہ راستے میں زنا کریں گے. کسی کا لحاظ یا پاس نہیں ہوگا, بالکل جانور سے بدتر. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بہت ہی مشہور حدیث ہے, 40 نبوی میں بھی یہ ہے, کیونکہ یہ بہت ہی اونچے درجے کی حدیث ہے, تو امام نووی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو اپنے 40 میں بھی شامل فرمایا. غالباً یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے حیا نہیں تو جو چاہے کر, اگر تجھے حیا نہیں تو جو چاہے کر. اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حیا ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے, یعنی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا ہے, یعنی شرم ہے. تو انسان کی جب شرم ختم ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ اس کا ایمان ختم ہو گیا. یہ ایک دلیل ملے گی آپ کو کہ جن کا ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ بالکل بے حیا بے شرم ہو جاتے ہیں. آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا, لیکن ایک آپ تصور کریں, آپ کی خبروں میں پڑھتے ہوں گے, جرمنی ہو, اٹلی ہو, یورپ کے بہت سارے ممالک ہو, امریکہ ہو, اور بہت سارے دوسرے ویسٹرن ممالک جو اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی بتاتے ہیں, ان کے یہاں بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ نہ وہ باپ سے شرم کرتے ہیں, نہ بیٹی سے شرم کرتے ہیں, نہ ماں سے شرم کرتے ہیں, نہ بہن سے شرم کرتے ہیں. گھر کے اندر جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح بھی حرام ہے ان کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں, ان کے ساتھ وہ زنا کرتے ہیں. اتنی زیادہ بے حیائی ہو گئی. زنا اتنی عام ہو جائے گی قیامت سے پہلے کہ لوگ جانوروں کی طرح اور گدھوں کی طرح راستے میں زنا کریں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کوئی شخص زنا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھے گا
زنا کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھے گا اور صرف اتنا کہہ دے گا کہ یہ راستہ ہے، تھوڑی سی شرم کرو، یہ بھی نہیں کہے گا، صرف یہ کہے گا یہ راستہ ہے، اگر آپ چاہو دیوار کے پیچھے چلا جاؤ یا جھاڑی کی طرف چلے جاؤ تاکہ لوگ آپ کو نہ دیکھیں، تو وہ اس زمانے کا نیک آدمی ہوگا۔ یعنی بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہوگی کہ لوگ دیکھتے ہوئے بھی اس کو برا نہیں سمجھیں گے، اس کو برا نہیں سمجھیں گے۔ لہذا آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار ارشاد فرماتے کہ جو یہ جرأت کرے گا اس کو بولنے کی کہ تم تھوڑا سائڈ پہ ہو جاؤ، دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، اپنے آپ کو چھپا لو، بھلے ہی تم ایسے گندے کام میں کرو ملوث ہو، لیکن کم از کم اتنا تو کرو، اتنی تو حیا رکھو کہ سب کے سامنے نہ کرو، تو وہ اس زمانے کا نیک آدمی ہے۔ دروشی پڑھیے اللہ آگے ارشاد ہوا مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اب آدمی کہے کہ بھائی یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ حدیث پاک سمجھ نہیں آ رہی، حالانکہ مومن کے سمجھ میں آئے نہ آئے اس کو یقین کرنا چاہیے کہ میرے آقا کا فرمان صادق ہے، میری آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں، میرا دماغ خراب ہو سکتا ہے، میرے آقا کا قول ہمیشہ تو ایک مرد کے ساتھ 50 عورتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ انسان کو کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی پاپولیشن میں بھائی ہر عورت کے جب بچے جنتی ہیں تو تقریباً 1000 مرد ہوتے ہیں تو 998 عورتیں ہوتی ہیں، یا 998 مرد ہوتے ہیں تو 1000 عورتیں ہوتی ہیں، بیلنس تو رہتا ہے نا، 2-4 کم زیادہ ہوتے ہیں 1000 میں، لیکن یہ کیا اصول میں ارشاد فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں بہت زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی کفالت میں یا سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھ لو اور سیکنڈ ورلڈ وار کو دیکھ لو، جرمنی میں، پولینڈ میں یہ حال ہو گیا تھا کہ ان کے یہاں فیکٹریوں میں مرد کام کرنے کے لیے مل نہیں رہے تھے، جنگ میں اتنے لاکھوں کروڑوں انسان مارے جا چکے تھے کہ صرف اور صرف لڑکیاں اور بیوائیں اور بچیاں بچ گئی تھی، جو جوان ہوئی تو ان سے شادی کرنے والا کوئی نہیں، ان سے شادی کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور یہی وہ ایک شاید وجہ بنی کہ یورپ میں بے حیائی اور زنا بالکل عام ہو گیا، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو جو ہے وہ روزی روٹی کے معاملے کے لیے وہ پھر اس لائن پر چلی گئی کہ وہاں پر بے حیائی بالکل عام ہو گئی۔ تو یہ چیز یہ غور کرے انسان کہ بھائی یہ امپاسبل بات نہیں ہے، یہ بلکہ حضور نے جو ارشاد فرمایا یہ آج سے 70-80 سال پہلے ہو بھی چکا ہے، تو قیامت سے پہلے دوبارہ ہوگا۔ علاوہ اس کے اس یہ چھٹا دلیل یہاں پہ ارشاد ہو رہی ہے کہ علاوہ اس بڑے دجال کے، جس دجال کے بارے میں دعائیں کی جاتی ہیں کہ دجال سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس دجال کے علاوہ 30 اور دجال ہوں گے، 30 اور دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوے نبوت کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ یہاں پر جو اس کی دلیل دی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں میری امت میں 30 دجال آئیں گے اور تمام کے تمام یہ زوم رکھیں گے یا دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہے، اور حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہاں پر 30 دجال سے مراد وہ دجال ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کریں گے۔ اب جو اصلی دجال ہے بڑا والا وہ تو ابھی آیا نہیں، لیکن اس سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا کہ 30 دجال اور آئیں گے اور وہ تمام کے تمام نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اب نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے
کچھ تو ایسے ہوں گے جو ڈائریکٹ کہہ دیں گے ہم نبی ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور کچھ چھپے اور بند الفاظوں میں اپنا کلمہ جو ہے دوسروں سے پڑھوائیں گے. جیسے اشرف علی تھانوی نے پڑھوایا دوسروں سے، اور انہوں نے کہا حضرت میں خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ حضرت کے پاس آ کے بیان کر رہا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں اور کلمہ پڑھتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد رسول اللہ زبان سے نہیں نکل رہا، صرف زبان سے یہ نکل رہا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ، اشرف علی معاذ اللہ رسول اللہ. نعوذ باللہ. تو حضرت اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو اشرف علی جواب دیتے ہیں کہ آپ کا خواب بڑا مبارک ہے، آپ کے خواب میں آپ نے جس کا نام لیا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ جس کا آپ نے نام لیا وہ سنت کا بڑا پیروکار ہے، وہ سنتوں کا بڑا پیروکار ہے. اس خبیث کو یہ خواہش تھی کہ لوگ مجھے نبی مانے، اور اس کے پہلے یا اس کے آس پاس قاسم نانوتوی گزرے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ بالفرض سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں یا اس کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی نبوت میں خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ارے کوئی آنکھوں والا ہو اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اس کی بصیرت میں فرق نہیں پڑتا، دو ٹانگ سے چلنے والا اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دو اس کی چال میں فرق نہیں پڑتا. یہ کیا بکواس کر گیا؟ ایک تیاری ہو رہی تھی نبوت کے اعلان کرنے کی، ایک تیاری ہو رہی تھی نبوت کے اعلان کرنے کی، لیکن الحمدللہ کر نہ سکے. لیکن یہ دجال ضرور ہے، یہ دجال ضرور ہے. تو دجال ہونے کے لیے نبوت کا اعلان کھلے لفظوں میں کرنا ضروری نہیں ہے. اور ایک اور طریقہ ہے، اگر کوئی شخص شریعت کے مسلمہ اصول کو بدلنے کی کوشش کرے تو اس نے بھی یوں سمجھ لو کہ نبوت کا دعویٰ کیا. اس لیے کہ نبی کو بھیجا کیوں جاتا ہے؟ نبی کو بھیجا کیوں جاتا ہے؟ جب کسی شریعت میں تبدیلی لانی ہو، وقت کی وجہ سے تبدیلی لانی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد شیز علیہ السلام کو بھیجا، پھر نوح علیہ السلام کو بھیجا، علی ھذا القیاس ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر نبی آخر زمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا. اب شریعت کو چینج کرنے کی گنجائش ختم ہے، اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک کو لے کر آئے. قرآن میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، شریعت میں تبدیلی کی گنجائش نہیں، اسی لیے کسی نبی کی آنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. یہ ایک سوچ بتائی آپ کو، نبی کے آنے کی بھی گنجائش نہیں. اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا کہ ان کی شان یہ ہے کہ ان کے بعد تو کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں، ان کے بعد تو کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں. تو جو شخص شریعت کو چینج کرنے کی کوشش کرے، تبدیل کرنے کی کوشش کرے، یعنی شریعت کے جو مسلمہ اصول ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، تو یوں سمجھ لو کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. معاذ اللہ رب العالمین. دروشی پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں کہ جن میں سے بعض گزر چکے، جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود عاصی اور سجا عورت کے بعد کو اسلام وہ لے آئی، کہ وہ بعد میں اسلام لے آئی، اور غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے، جو باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے. تو یہاں پہ کچھ خبیثوں کا نام آ گیا تو ان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کر لیتے ہیں. مسیلمہ کذاب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور وہ اسی علاقے میں تھا جہاں پہ ہم بیٹھے رہے، اور اسی کی اولاد میں سے دوسرا دجال پیدا ہوا جس نے ایک نیا مذہب پھیلایا، جس کو لڑتے لڑتے ہمارے علماء جو ہے شہادت کا مرتبہ پاتے ہیں الحمدللہ. بار کے تو مسیلمہ کذاب نے حضور کے زمانے اقدس میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور حضور کے زمانے اقدس میں ایک اور شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا
وہ یمن میں تھا، اس کا نام تھا اسود آسی۔ اسود آسی کو حضور کے زمانے ہی میں فیروز نامی صحابی نے قتل کیا۔ سبحان اللہ۔ اس خبیث کو فیروز نامی ایک صحابی نے قتل کیا۔ مسیلمہ کذاب کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کمانڈ میں سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے اقدس میں قتل کیا گیا، اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ طلحہ بن خویلد اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو کر کے مرا۔ اور یہ جو عورت کا نام ہے سجا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا، نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کی اور مسلمان ہو کر کے مری۔ غلام احمد قادیانی کے بارے میں انشاءاللہ اس درس میں ایک خاص باب باندھا جائے گا، کیونکہ اس کی خباثت بڑی لمبی چوڑی ہے۔ صرف اتنا عرض کر دوں کہ غلام احمد قادیانی کھلا نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہا، اور اس کے پیروکار اب دو گروہ میں ہیں، ایک اس کو نبی مانتے ہیں اور ایک دنیا کے سامنے صرف اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ یہ دونوں گروہ مرتد ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو لاہوری احمدی کہیں یا صرف احمدی کہیں، یہ دونوں مرتد ہیں، اس لیے کہ اس خبیث کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اور جو باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے، یعنی علامہ صاحب یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر جن کا نام آ گیا، جو باقی دجال آئیں گے وہ بھی ضرور ہوں گے، اس لیے کہ میرے آقا کا قول حق ہے۔ ساتویں علامت جو حضور نشانی جو بتائی، مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ نہر فرات خشک ہو جائے گی اور ایسا لگے گا کہ پہاڑ اس میں سے رونما ہوئے، ان پہاڑ میں سے سونا اگلے گا، اتنا اس میں سونا ہوگا، سونا اگلے گا۔ اور مال کی کثرت کے بارے میں آیا، اتنا مال ہوگا لوگوں کے پاس قیامت سے پہلے کہ اگر کوئی کسی کو تحفے میں مال دینا چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا، وہ قبول نہیں کرے گا، میرے پاس تجھ سے زیادہ ہے، میرے پاس بہت ہے، ضرورت ہی نہیں۔ آٹھویں نشانی بتائی، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں جاری ہوں گی۔ ملک عرب میں، اب ملک عرب میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کھیتی باڑی بہت تھوڑی ہوتی ہے، ابھی ہو رہی ہے۔ پہلے قصیم کے علاقے کے اندر صرف ریت ہوتی تھی اور وہاں پہ کھجوروں کے باغات ہے۔ یہ بھی ایک قیامت کی نشانی سمجھ لیں کہ جس جگہ پر جو ہے صرف تپتی ہوئی ریت تھی، آج وہاں پر بڑے بڑے باغات ہیں اور کھجوروں کے بڑے بڑے جو ہے وہاں پہ فیکٹریاں لگ چکی ہیں، کھجوروں کے بڑے بڑے جو ہے آرچرڈز بنے ہوئے، باغات لگے ہوئے ہیں۔ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ اب کوئی کہے کہ بھئی یہاں تو بہت تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ ہے قصیم یا وغیرہ، تو اس سے کوئی یہ حدیث ثابت نہیں ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ سائنس پڑھنے والے اور پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ جس جگہ پر پہلے بارش نہیں ہوتی تھی وہاں پہ موسلادھار بارشیں شروع ہو گئی۔ پاکستان میں پچھلے 5 سال سے جو سیلاب آ رہا ہے ہر سال، وہ بھی یہ کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے ایک سمجھو اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ابو دھابی دبئی میں سال میں 2 دن بارش ہو جائے تو چھٹی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ سال میں کم از کم 20 دن بارش ہوتی ہے۔ عمان میں کبھی کبھار بارش ہوتی تھی، اب ہر سال عمان میں سیلاب آتا ہے، عمان میں ہر سال سیلاب آتا ہے۔ تو ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، کلائمیٹ موسم چینج ہو رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایسا ضرور ہوگا کہ جن جگہوں پہ ہریالی تھی، سرسبز و شاداب جو علاقے تھے، وہاں پر بارشیں کم ہونے لگیں گی، اور جس جگہ پر بارشیں نہیں تھی وہاں پر بارشیں ہونے لگیں گی۔ جو سرد علاقے تھے وہ گرم ہو جائیں گے اور جو گرم علاقے تھے وہ سرد ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سائنس اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ بہت بڑے بڑے طوفان آ رہے ہیں، ٹائفونز آ رہے ہیں، ہریکینز آ رہے ہیں، اور موسم کے اندر اچانک جو تبدیلی آ رہی ہے وہ سب کے سب جو ہے رفتہ رفتہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے تمام طوفان اور بارشیں اور ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا اسی سے ثابت ہے۔ جب یہ ہوگا اور مسلسل ہوتا رہے گا
تو یقین جانو کہ میرے آقا کا قول حق ضرور ثابت ہوگا. یہ ہوگا کہ ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی. سبحان اللہ. آگے ارشاد ہوا، ایک اور دلیل ہوئی، آپ دلیل پیش کرتے نشانی پیش کر رہے ہیں کہ دین یہ بہت ضروری ہے، اس پر غور کیجیے. دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا، کاش میں اس قبر میں ہوتا. کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث یہاں پہ نقل فرمائی گئی کہ وہ کہے گا یا لیتنی مکانو، کاش کہ میں اس کی قبر میں ہوتا، یعنی کاش میں اس کی جگہ ہوتا جہاں پہ یہ لیٹا. یعنی دین پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا. اور اندازہ کیجئے کہ انگارہ مٹھی میں کیا، صرف ہتھیلی پہ رکھنا کتنا مشکل ہے. ہتھیلی پہ آدمی رکھ لے تو چند سیکنڈ میں پھینک دے گا، لیکن اس انگارے کو مٹھی میں بند کرنا یہ کتنا مشکل ہوگا. یعنی سرکار ایک اشارہ بتا رہے کہ ایک تو ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہوگا، اتنے فتنے ہوں گے کہ جس طرح انسان انگارے کو اپنے ہاتھ میں دیر تک سنبھال کے رکھ نہیں سکتا، اس طرح ایمان کو بچانا اس کے لیے مشکل ہوگا کہ فوراً ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے. ایک تو یہ اشارہ. دوسرا اشارہ یہ کہ اگر کوئی اپنے ہاتھ میں انگارے کو چھپاتا ہے تو اسی طرح وہ اپنے ایمان کو چھپاتا پھرے گا. کسی کو بتائے گا نہیں کہ میں سنی ہوں، میں امام اہل سنت کا چاہنے والا ہوں، کسی کو بتائے گا نہیں. میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو حیات مانتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا مانتا ہوں. یہ سب کہنا اس کے لیے دشوار ہوگا، وہ اپنے ایمان کو چھپاتا پھرے گا. اتنا مشکل ہوگا اس کو اپنا ایمان سنبھالنا جتنا مشکل ہوتا ہے انگارے کو اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھنا. ایک اور حدیث پاک میں نے پڑھی، بلکہ ہماری کتاب ہے اس پر تحفیظ الایمان، اگر کسی کو ملے انگلش میں اگر پڑھنے کا موقع ملے ضرور پڑھیے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دور ایسا ہوگا کہ انسان صبح کرے گا ایمان والا ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا. رات کو سوئے گا، شام کو سوئے گا تو ایمان والا ہوگا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ایسے دجال گھوم رہے ہوں گے جو اسلام کو ایک نئی بوتل میں ڈال کر کے، نئی شکل میں ڈال کر کے کہیں گے اصلی اسلام یہ ہے، اصلی اسلام یہ ہے. صبح تک جو ہے اچھا خاصا بھلا سننی ہوگا، یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہوگا، شام کو کہے گا یہ شرک ہے، شام کو کہے گا شرک ہے. بولو ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا؟ صبح تک کہتا تھا میرے ماں باپ جو ہے سنی بریلوی تھے، میں بھی سنی بریلوی تھا. شام ہوتی ہے کہتا ہے میرے ماں باپ مشرک تھے، کہتا ہے میرے ماں باپ مشرک تھے، میں ہدایت پہ ہوں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتا. سوچتا نہیں کہ خود معاذ اللہ جو ہے یہ لفظ بول کر کے خود اسلام سے خارج ہو چکا، اس لیے کہ جس کو ایمان کہتے ہیں اس کو شرک کہنا شروع کر دیا، خود اسلام سے خارج ہو چکا. تو یہاں پر بہت تفصیل کی جو ہے جگہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے. تو اپنے ایمان کو حفاظت میں رکھو، اس کی حفاظت کرنا یہ آج کے دور کا بھی چیلنج بن چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے ایمان کی ایمان پر ہی خاتمہ نصیب ہو. امام سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وصیت میں یہی فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو. بہت سارے بھیڑیے بھیڑ کی شکل میں گھوم رہے ہیں اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معصوم اور بھولے بالے سنی لوگوں، یہ تمہیں سنی سے غیر سنی بنانے کے چکر میں، ہمارا ایمان خراب کرنے کے چکر میں، اور ان کے فرزند سیدنا مفتی اعظم ہند سیدنا مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے جب کوئی بھی کہتا کہ میرے لیے دعا فرمائیے
تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ ایک شخص نے کہا حضرت کچھ اور بھی دعا کر دیجئے، ناراض ہوئے، کہا اس سے بڑی دعا اور کیا دعا، اس سے بڑی اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ اگر ایمان پر دنیا سے گیا تو چاہے تیرے اعمال کیسے بھی ہو، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھروسہ رکھ کے جا، انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دولت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آگے ایک اور نشانی یہاں پہ ارشاد ہوئی، فرماتے ہیں وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔ اب آپ دیکھیے یہ بھی آ گیا۔ اب آپ دیکھیے الحمدللہ جو سنی صحیح العقیدہ لوگ ہیں اور جو نماز روزے کے پابند ہیں اور جو خرافات میں اپنا ٹائم نہیں گزارتے نا، ان کے وقت میں برکت ہے، ان کے وقت میں ابھی بھی برکت ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے جو ٹی وی کے رسیا بن گئے، جو فلموں کے رسیا بن گئے، جو انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کے رسیا بن گئے، اور خرافات جس کسی بھی طرح کی چلنا کرنا چاہتے ہیں، ان سے پوچھو، ان کے پاس تاش کھیلنے کے لیے 3 گھنٹے ہے، انڈیا کی فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے ہے، نماز میں عشاء کی صرف 7 رکعت پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، 4 فرض 3 وتر، باقی معاف سنا بھائی ٹائم نہیں، وتر بھی نہیں پڑھتے، اگر کہ وہ وتر پڑھتا ہو تو 7 رکعت یا 4 رکعت فرض نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے جیسے اب پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا مسجد بیٹھ رہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ نماز کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے وقت سے برکت اٹھا دی گئی۔ ٹی وی دیکھتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، صبح اٹھتا ہے ہڑبڑاتے ہوئے، فجر کی نماز گئی، ہڑبڑا کر کے سیدھا دفتر بھاگتا ہے، دفتر میں بھی جھونکے مار رہا ہوتا ہے، وقت کہاں گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو فجر میں اٹھتا ہے، سنی صحیح العقیدہ فجر میں اٹھتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، اس کو پوچھو اس نے پورے دن کے اندر کتنے دروسی پڑھ لی، اس کو پوچھو اس نے کتنا ذکر الہی کیا، اس سے پوچھو اس نے وقت کے حساب سے اپنا کام پورا کر لیا یا نہیں کر لیا۔ یہ نیکوکار ہوگا اس کے وقت میں برکت رہے گی، بدکار ہوگا فاسق ہوگا اس کے وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ اور آج کل یہ زمانہ آ گیا، ہم انٹرنیٹ پہ بزی ہیں، چیٹنگ میں بزی ہیں، ٹیلی فون پہ بزی ہے، موبائل نے بھی ایک بیڑا غرق کیا ہوا ہمارا، وقت جو ایسا گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، وقت ایسا گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ وہ دور کا کچھ جھلک سمجھ لو کہ ابھی آ گئی۔ آگے انشاءاللہ بس یہ جلدی سے یہ دلائل پورے کر لیتے ہیں جو نشانیاں ہیں، اللہ تو بہت بڑا درس ہے۔ آگے نشانی آئی زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا کہ اس کو تاوان سمجھیں گے۔ اب آپ دیکھیے موبائل فون خریدنے جاتا ہے آدمی نا، بھائی اچھے میں اچھا بیسٹ کوالٹی کا دے دو نیا والا، جس میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں۔ بھائی 2500 کا موبائل، کوئی بات نہیں، 2500 روپے میں موبائل خرید لے گا۔ یتیم بچہ ہے، رمضان کا مہینہ، یتیم خانہ چلا رہے، مولوی صاحب آئے پیسے مانگنے کے لیے، سب پیسے نہیں، اگلے سال آئے 10 روپے اگر دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا کرم کر دیا یتیم بچے کو کھانا کھلانے کا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی بہت سارے اداروں کے لیے پیسے جمع کرتے رہے، ہمیں پتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے نہیں دیتے، کتنی دیتے؟ میں آپ سے کہتا ہوں یہاں کی حکومت صرف عرب ممالک کے جو نام نہاد مسلمان ہیں نا، اگر یہ صحیح طور پہ زکوٰۃ دے تو افریقہ میں کوئی آدمی بھوکا نہیں سوئے گا۔ کروڑوں لوگ افریقہ میں ایک انسان بھی بھوکا نہیں سوئے گا اگر اس خطے کے لوگ زکوٰۃ پوری دے دیں۔ بات ہے علم دین پڑھیں گے لوگ مگر دین کے لیے نہیں پڑھیں گے، دین کی خاطر نہیں پڑھیں گے۔ یہ حدیث پاک میں آیا، یہ حدیث جو ہے سنن ترمذی میں ہے اور اس میں بہت سارے دلائل ایک ساتھ موجود ہیں کہ علم دین پڑھیں گے لیکن دین کے لیے نہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، یا دین کی خدمت کرنے کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے
آپ نے دیکھا، میں نے تو بچپن سے دیکھا ہے، بہت سارے عالم کہہ سکتے ہیں علم دین سیکھتے ہیں اس لیے کہ تقریر کرنے کے لیے بہت اچھے پیسے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو جذبہ ہوگا کہ دین سیکھوں، لیکن پس منظر میں ان کا جذبہ یہ ہوگا کہ ایسا سیکھوں کہ سامنے والے کو شکست دے دوں، مناظرہ کروں، مناظرہ کر کے سامنے والے کو شکست دے دوں۔ یہ بھی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ تو نے اپنے نفس کی خدمت کی ہے۔ تو دین کی خاطر لوگ علم دین حاصل نہیں کریں گے، ناموری کے لیے کریں گے، مناظرے کے لیے کریں گے، پیسہ کمانے کے لیے کریں گے، خدمت دین کے لیے نہیں، اللہ کی راضی کرنے کے لیے نہیں۔ آگے 13ویں نشانی، مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، مرد اپنی بیوی کا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، جورو کا غلام ہوگا، جورو کا غلام ہوگا۔ اب میں اکثر یہاں پر انٹرنیٹ سے میں ای میل بھیجتا ہوں نا کہ بھائی آج درس ہے، تو اکثر لوگوں کا جو بہانہ ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ باہر جانا، فیملی کے ساتھ باہر جانا ہے۔ ابے پہلے تو یہ سوچ فیملی کے ساتھ تو اندر جائے گا، تو اکیلا اندر جائے گا، فیملی کے ساتھ اندر نہیں جائے گا، فیملی کے ساتھ تو باہر چلے جا لیکن اندر تو اکیلا ہی جائے گا۔ تو وہاں پر فیملی سے مراد ہوتے بیگم نے کہا ہے شاپنگ کرنا ہے یا کچھ اور کام ہے یا فلم دیکھنی ہے، کہاں یار در سے باہر شریعت میں جاتے ہیں، کہاں ٹائم ویسٹ کرتے، اتنا اچھا سہانا موسم ہے۔ تو مطیع ہوگا اپنی بیگم کا، جورو کا غلام ہوگا، اور یہ عام ہو گیا، کوئی پرسنل بات میں کسی کو نہیں کہہ رہا، یہ بہت ہو گیا۔ بہت سارے لوگ مجھے ای میل بھیجتے ہیں، جواب ای میل بھیجتے ہیں کہ سوری میں نہیں آ سکوں گا، میرے فیملی کا کچھ کام ہے باہر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت رکھے۔ دین کے لیے ٹائم لوگوں کے پاس نہیں ہوگا، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دین کے لیے ٹائم نہیں ہوگا، ٹی وی دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے، ہر چیز کے لیے ٹائم ہوگا، اپنا ایمان بچانے کے لیے ٹائم نہیں ہوگا۔ تو مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، حالانکہ قرآن میں آیا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا کسی کو سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیتا، یعنی بیوی کو حکم دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی عورت کو شوہر کا مطیع ہونا چاہیے۔ یہاں معاملہ الٹا ہو جائے گا، یہ ہونے لگ گیا ہے، بہت عام ہو گئی یہ چیز۔ اور اس کے آگے ارشاد فرماتے ہیں 14ویں جو نشانی ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، یہ عام ہو گیا۔ میرا خیال ہے آج سے 2 یا 3 درس پہلے یہ بات گزر چکی تھی کہ ماں باپ جو جنت میں جانے کا راستہ ہے، بلکہ ماں تو جنت ہی ہے، جنت کو ماں کے تلووں تلے ڈال دیا، جنت سے اونچا بنایا نا ماں کو، سچ ہے، سچ ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہوں، پہلے ماں کے قدموں میں تو پہنچا، تو ماں کو جنت سے اوپر رکھا اللہ نے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ماں باپ راضی اللہ راضی، ماں باپ ناراض اللہ ناراض، میرے آقا سے ارشاد فرمایا۔ اور قرآن میں آیا کہ ان کے بڑھاپے میں ان سے اف تک نہ کہو، ان سے اف تک نہ کہو۔ اب معاملے سارے الٹے ہو گئے، بیگم سے اف نہیں کرتا، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، بیگم کی فرما برداری کرتا ہے، ماں باپ کو غلام بناتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث اخلاص، حدیث احسان، معاف کیجیے گا، جس میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس دلیلوں میں، ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ کہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، باندی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی عورت ایسے بیٹے کو جنم دے گی جو بیٹا بڑا ہو کر کے اپنی ماں کو نوکرانی بنائے گا۔ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ اس موضوع بڑا لمبا چوڑا ہے اور اس میں گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، بہرحال سمجھ میں آ گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ماں باپ جو جنت میں جانے کا راستہ ہے ان کی خدمت چھوڑ دے گا، بیوی کا مطیع ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ مرد جو ہے عورت پہ قوی ہے، یعنی عورتیں جو ہے محکوم ہے مردوں کی، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ 15ویں نشانی بتائی
اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی. باپ سے جدائی. باپ تیرے وجود کا ذریعہ ہے. باپ تو تیرے وجود کا ذریعہ ہے. باپ کو چھوڑ دے گا، دوستوں میں اپنا وقت گزارے گا، احباب میں یعنی جن سے اسے محبت ہوگی ان کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. باپ کے پاس جانے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا. باپ کے ساتھ جدائی رکھے گا. مسجد میں لوگ چلائیں گے. مسجد میں لوگ چلائیں گے. آپ دیکھیں حرم شریف میں آپ دیکھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنی بیچارہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی 2 رکعت اور پڑھ لوں، اپنی آخرت کا کوئی سامان بنا لوں. متوا آتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اے جھالا کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھتا ہے. مسجد بند ہو رہی، باہر نکل. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حجر اقدس، جعلی اقدس کے سامنے سلام عرض کرتا ہے انسان. وہ تو مسجد کیا کروڑوں مسجد سے زیادہ اقدس جگہ ہے، زیادہ مقدس جگہ ہے. وہاں پر وہ کتے کی طرح چلاتا ہے. متوا ہے نا، دلیل موجود ہے نا، دلیل موجود ہے. تو مسجد میں لوگ چلائیں گے. گانے باجے کی کثرت ہوگی. موبائل جی میں یہ عرض کر رہا ہوں، گانے باجے کی کثرت ہوگی. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اسلام میں گانے بجانے کی ممانعت نہیں ہے. یہ حدیث پاک بہت زبردست دلیل ہے، بلکہ بہت ساری دلائل موجود ہیں کہ گانا بجانا، ڈھول تاشا، یہ سب اسلام میں منع ہے. اتنا منع ہے کہ یہ قیامت کی نشانی بتائی گئی کہ ڈھول تاشا ناچ گانا اس کی کثرت ہو جائے گی. بلکہ ایک حدیث پاک میں نے یہاں تک سنا کہ اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کو راتوں رات زمین میں دھسا دے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ناچ گانے میں ملوث ہو گئے. ناچ گانے میں ملوث ہو گئے. بلکہ اگر کسی کو یاد ہے، آج سے تقریباً 4 سال پہلے اسرائیل میں ایک شادی کا ہال تھا. وہاں پر پوری رات انہوں نے رقص کیا، ناچا گایا، ڈھول بجایا، جو کسی طرح بھی. صبح انہوں نے نہ رکھی، وہ پورا ہال جو ہے زمین میں دھس گیا. سارے کے سارے تقریباً سمجھو 100 سے 125 آدمی ایک ہی پل میں لقمہ اجل ہو گئے. ایک ہی جھٹکے میں تمام ختم ہو گئے. کیا کر رہے تھے؟ ناچ گانا. تو حدیث پاک صادق ہوئی. اور یہ سمجھ لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو ہمیشہ حق ہونے والا ہے، لیکن آگے جا کے کیا ہوگا کہ گانے باجے کی کثرت ہوگی. ابھی ہمارے ملک صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ موبائل فون، اب دیکھیں لوگ حرم شریف میں موبائل میں ٹیون رکھتے ہیں. میں نے تو ایسے ایسے لوگوں کو سنا ہے ٹیون رکھتے ہوئے کہ آپ جب کال کرو نا تو سامنے سے گانا بجتا ہے. آپ کو گانا نہیں سننا ہے، لیکن وہ آپ کو سنوا رہا ہے گانا. اس نے کوئی انڈین فلم کا گانا اس کے ٹون میں رکھا، یہ گانا ہی پورا رکھ دیا ہے. اب آپ کے کان میں گانا جا رہا ہے. وہ کچھ بے حیا ایسے ہیں کہ حرم شریف میں جاتے ہیں تو وہ گانا ان کا بج رہا ہوتا ہے. جب کوئی کال کرتا ہے تو گانے کی ٹیون جو ہے وہ حرم میں بج رہی ہوتی ہے اور بجنے دیتے ہیں. ان کو شرم و حیا نہیں آتی کہ اس کو تو کم از کم بند کر دیں. تو ضمن میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ گانے کی ٹیون ہو یا ایسی کوئی ٹیون ہو جو میوزک کا مشابہ کرتی ہو، اس کا موبائل پہ رکھنا جائز نہیں ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ جائز ہی نہیں کہ میں سن کے اٹھا لوں گا جلدی سے، یہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہ کہ موبائل فون پر قرآن کی آیتیں بجے، کہ جب کوئی فون کرے تو اس میں سے قرآن کی آیتیں بجے یا نعت بجے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں. آپ کو قرآن سننا نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اس میں سے ایک آواز سننا چاہتے ہو جس کے بعد آپ اٹھا کر کے فون کا جواب دو گے. قرآن کی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک توہین ہو رہی ہے، اس سے آپ بچیں. نعت پاک کی توہین ہو رہی ہے، اس سے آپ بچیں. ٹھیک ہے. اور جیسا ابھی بات ہوئی کہ موبائل فون کو جب محفل چل رہی ہو یا کسی مسجد میں جائے یا نماز پڑھ رہے ہو یا حرم میں جائے تو ضرور بضرور اس کو آف کر دیں. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي الجود والكرم وعلى الكرام اجمعين بارك وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. 18ویں نشانی بتائی
اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے. اب بہت سارے فرقے آگے آپ کو پتا ہے. شیعہ فرقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 100 سال بھی نہیں گزرے تھے تو یہ پیدا ہو گئے اور انہوں نے صحابہ کو گالیاں دینے شروع کی. ناصبی فرقہ پیدا ہوا, انہوں نے اہل بیت کو گالیاں دینے شروع کی. اور آج ہمارے پاس وابڑا فرقہ ہے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نقص دکھانا شروع کیا. حتیٰ کہ ائمہ دین جنہوں نے تدوین کر دی کہ بھائی نماز اس طرح پڑھنی ہے, ان سے سیکھی نماز آپ کہتے ہو غلط ہے, انہیں کو کہتے ہو غلط ہے. تو یہ لوگوں کی نشانیاں آپ کے سامنے ابھی سے آ چکی ہیں کہ اگلوں پر لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے اور خود کا نام سلفی رکھیں گے کہ ہم اگلوں جیسے. سمجھ بات آ رہی؟ خود کا نام بھی سلفی رکھیں گے اور اگلوں کو بھی غلط دیں گے. 18ویں نشانی بتائی, درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے. کوڑے کی ہنچی یعنی جو کوڑا ہوتا ہے نا مارنے کا, اس کا آگے کا حصہ, اور جوتے کا تسمہ یہ بھی کلام کریں گے. اس کے بازار جانے یعنی انسان کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا وہ اس کا جوتے کا تسمہ اس کو بتائے گا, بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی. اور کوئی کہ بھائی انسان کی ران کیسے بات کرے گی, جوتے کا تسمہ اس کو کیسے بتائے گا کہ گھر میں کیا ہوا. میں آپ کو کہتا ہوں یہ آج بھی ثابت ہے, یہ آج بھی یہ ہو رہا ہے. جی کیسے؟ آج سے تقریباً 15 سال پہلے جب ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہوتے تھے نا, ڈیسک ٹاپ جو بڑے بڑے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہوتے تھے, اس کے بعد ایک نئی ڈیزائن کا کمپیوٹر نکلا, اس کا نام تھا لیپ ٹاپ. اس کا نام تھا لیپ ٹاپ جو آج کل عام ہے. اب تو ٹیبلٹس بھی آ گئے, موبائل فون بھی آ گیا. لیپ ٹاپ کا مطلب ہی ہوتا ہے گود میں رکھنے والی چیز, ران پر رکھنے والی چیز. وہ ہلکی پھلکی ہے نا, ان کو ران پر رکھا جاتا ہے. وہ ٹیکنالوجی ایسی ہے, ابھی تو آپ کو پتا ہے لیپ ٹاپ کو آپ گود میں رکھیں, اپنی ران پہ رکھیں, اس میں انٹرنیٹ کا کیمرہ ہوتا ہے, اسکائپ پہ آپ اپنی فوٹو لگائیں, آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے, آپ کی بیگم ماں دوسرے کسی شہر میں ہے, وہ آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہے وہ آپ کو بتا سکتی ہے. آپ یہاں بیٹھے بیٹھے گود میں سے دیکھ سکتے کہ وہ کیا کر رہی ہے, وہ اپنی گود میں لیپ ٹاپ رکھ کے دیکھ سکتی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کی ران آپ کو بتائے گی. بلکہ آج کل کے موبائل فون جو ہے نا, اس میں 3G اور 4G اور کیمرہ وغیرہ ہر چیز ہے, آپ کی گود میں ہی ہوتا ہے. وہ جیب کہاں ہوتی بھائی, جیب کہاں ہوتی ہے؟ اکثر جیب یہاں ہوتی ہے نا, ران پر ہوتی ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ران اس کو بتائے گی کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. آپ کی ران پہ آپ کا موبائل فون ہے, گھر سے میسج آتا ہے ذرا 2-4 آلو لے کر آنا, 1 کلو سبزی لے کر آنا, گھر میں آج پانی نہیں ہے پانی بھی لے کر آنا, گھر میں یہ ہو گیا ہے دوا لے کر آنا. تو گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کی ران پہ چھوٹا سا موبائل رکھا ہوا وہ بتا دیتا ہے. تو تسمہ جو ہے جوتے کا وہ بھی بتائے گا, بلکہ ہاتھ میں جو تسمہ باندھتے ہو نا گھڑی, وہ بھی آج کی ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ کو بتائے گی ٹیمپریچر کیا ہے, لندن میں ابھی کیا ہوا, گھر میں کیا ہو رہا ہے, وہ سب بتائے گا. تو درندے اور جانور آدمی سے کلام کریں گے. کیسے کریں گے؟ یہ ٹیکنالوجی ابھی شروع ہوئی ہے, قیامت آنے سے پہلے حضور کا قول صادق ضرور ہو جائے گا, لیکن یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے. آج کل کے زمانے میں جانوروں کی آنکھوں پر, جو اندھے جانور ہیں ان کی آنکھوں پر پٹے لگائے جا رہے ہیں, اور دماغ کے اندر اس کی جو ہے الیکٹروڈ لگائے جا رہے ہیں, جو وائر کہہ لیجیے اس کو آسانی سے, وہ لگائے جا رہے ہیں. تو کتے کے دماغ میں کیا گزر رہا ہے وہ انسان پڑھ رہا ہے, جانور کے دماغ میں کیا ہو رہا ہے وہ انسان پڑھ رہا ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ جانور جو خواہش ظاہر کرے گا دماغ سے وہ انسان کو سنائی دے گی, وہ انسان کو سنائی دے گی. ایک آخری نشانی یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ بعد میں. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں, ماضی کی بات ہے. ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھیں, یعنی پہلے نصیب نہ تھی, بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے.
یہ تو اس علاقے کا بالکل سیٹ جو ہے امیج ہے یہاں کا، دیکھ لیا پورا آپ نے دیکھ لیا کہ جن کو جو ہے مجھے یاد ہے ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا دادا اور میرا باپ جب میں چھوٹا تھا وہ مجھے بتاتے تھے کہ بیٹے ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہم ہنڈی میں ایک ہڈی ڈالتے تھے، اس ایک ہڈی کو 7 دن پکاتے تھے اور اسی ہڈی کو چوس کر کے اپنی بھوک پیاس مٹاتے تھے، کتنی غربت ہوتی تھی اس علاقے میں۔ آج وہ لوگ بڑے بڑے محلوں میں فخر کر رہے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے محلوں پہ فخر کریں گے، بلکہ دوسرے الفاظ میں آیا کہ آپس میں حریفائی کریں گے، بڑی بڑی لمبی بلڈنگیں بنانے کے لیے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنانے کے لیے آپس میں حریفائی کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا یہاں پر ایک 45 منزلہ کوئی بلڈنگ ہے، تو دبئی میں اس نے بنا دیا 145 والی، اب جدہ میں وہ کہہ رہا ہے 200 منزلہ بنا کے بتاؤں گا، 200 منزلہ بنا کر کے بتاؤں گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی، وہ بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ تو یہ وہ کون لوگ ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہیں، اور ان کا کیا دین میں، ان کا دین میں کیا حیثیت ہے ایسے لوگوں کی، وہ بھی آپ خوب سمجھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی تیاری اور ہماری موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ، بہت ہی ایمان افروز باتیں جو میرے آقا کریم علیہ السلام کی